ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وقال صلى الله عليه وسلم
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ خون مظلوم زیادہ، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا۔ کہو پورا مجمع انشاءاللہ۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ میں آپ کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں، اور میرا کام ہے ایمان والوں کے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو جلا بخشنا، زندگی بخشنا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ لگاؤ بنداس لگاؤ، نعرہ ایسے نہیں لگتا ہے، نعرہ تکبیر۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے؟ یہاں نہیں بیان کریں گے اللہ اکبر تو کہاں کریں گے بھائی؟ کیونکہ باہر کرے تو لفڑا ہوگا، باہر کرے تو، کیونکہ اس نام میں ایسی تاثیر ہے کہ کفر تل ملا اٹھتا ہے، سمجھ رہے آپ، اور شیطان بلبلا اٹھتا ہے۔ تو دیکھیں، دل بدل سکتے ہیں، اگلے الفاظ سنیں آپ، بہت بڑا پیغام ہم کو ہے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں کیا بدلنا ہے اب اس پر بات ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ بزرگو دوستو، سب سے پہلے تو ہم سب مل کر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں، اس خالق کا، اس مالک کا، اس رب کا، اس گاڈ کا، اس پرمیشور کا ہم سب بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس مالک نے اس سال کا رمضان بھی ہم کو دے دیا۔ اب میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا، اور میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے۔ مجمع میں سفید بال والے بزرگ بھی ہے جن کے
جن کی دعاؤں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجمع میں کچھ جوان ایسے بھی ہے جن کی جوانی بے داغ ہیں، معصوم لاڈلے بچے بھی ہے، تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سب نے آمین کہنا، اور میرا ماننا ہے کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے مولا تیرا بڑا کرم ہو گیا، تیرا بڑا احسان ہو گیا مولا، اس سال کا رمضان تو نے دے دیا، خدا بندہ اس سال کی شب قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا اس سال کی لیلۃ الجائزہ، وہ رات جسے آسمانوں پر انعام کی رات لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، میرے مولا وہ انعام کی رات، وہ چاند رات بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اور میرے مولا وہ دن جس دن تو بہت خوش ہوتا ہے، اور رمضان کے روزوں کے بدلے، رمضان کی تراویح کے بدلے، رمضان کی عبادتوں کے بدلے، یہ تیرے بندے جو 16 گھنٹے 17 گھنٹے تیرے لیے بھوکے رہے مہینہ بھر، تیرے لیے پیاسے رہے مہینہ بھر، تو بڑا خوش ہوتا ہے اس دن، اور فرشتوں کو کہتا ہے جہانگیر پورہ میں کھڑے رہ جانا، ایسے کہتا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ تو پہلے مولانا دکھ رہے، جہانگیر پورے کا کہاں نام ہے حدیث میں؟ کیوں بھائی جہانگیر پورے کا نام کہاں ہے نا؟ یہ تو وانٹیڈ ہے۔ نہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ عید کے دن جب اس کے بندے 1 مہینہ تک اس کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے کھڑے رہ جانا، راستوں پر چوراہوں پر کھڑے رہ جانا، میرے بندے عید کی نماز کے لیے جائیں گے، مسافہ کرنا۔ وہ پاک پوتر مخلوق کو حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے مسافہ کرنا، 2 نمبری بھی جائیں گا تو مسافہ کرنا۔ خوش ہے اللہ اس دن اللہ خوش ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے عید گاہ جا رہے ہیں، مسافہ کرنا، اور وہ دعائیں کریں گے تو ان کی دعاؤں پر تم نے تو کتنا خوشی کا دن ہوتا ہوگا۔ ارے بولو بھائی، تو اب میں دعا کروا رہا ہوں، اے اللہ وہ خوشی کا، وہ عید کا، وہ انعام کا دن بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اور یارو یہ دعائیں میں نے کیوں کروایا معلوم آپ کو؟ میں ابھی آپ کے شہر میں آیا تو مجھے فوراً ایک کال آئی، ایک فون آیا کہ مفتی صاحب وہ فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں آپ، اب موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو اس کا فیصلہ ہے، لیکن اب وہ جو بھی سیٹھ صاحب ہے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اب اخیر عشرہ انہیں پورا نہیں ملا۔ کیا بھائی؟ لیلۃ الجائزہ چاند رات، انعام کی رات نہیں ملی، عید کا دن نہیں ملا، وہ تو خیر اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کا احسان یاد دلا رہا ہوں کہ اب تک تو ہم آج دوسری طاقرات میں، آج اس پاکیزہ مجلس میں یہاں پر ہم موجود ہیں، جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اور یقیناً میں نے ابھی حضرت سے کہا، میں حجرے میں تھا، میں نے کہا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ میرے شیخ کی عمر میں خیریت اور عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائیں۔ میں نے حضرت کا شکریہ ادا کیا کہ حضرت یہ کتنا پیارا ماحول آپ یہاں پر بناتے ہیں، جہانگیر پورہ والوں کی بڑی قسمت ہے، اللہ کی قسم ایسے مجلسوں کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ میں مبارکباد دے رہا ہوں جہانگیر پورہ والوں، آپ کو بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو عصر کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی صدائیں اس مجلس میں آپ کو لگانے کا موقع ملا، اللہ اللہ کرنے کا موقع، اور زبان سے یہ مقدس الفاظ اور دنیا کے سب سے قیمتی الفاظ نکالنے کا موقع اللہ نے ذکر کی مجلس میں آپ کو جہانگیر پورہ کی اس مسجد میں عطا کیا۔ آپ خوش نصیب ہے۔ آپ نعرہ لگا رہے تھے لا محبوبہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ۔ کتنے پیارے نعرے لگا رہے تھے، کتنے پیارے نعرے۔ خوش قسمت ہے آپ لوگ،
لوگ دیکھو آپ کہ کوئی جلگاؤں سے چلا آ رہا ہے، کوئی شولاپور سے چلا آ رہا ہے، کوئی کولہاپور سے چلا آ رہا ہے، مہاراشٹر سے چلے آ رہے ہیں. یہ دیکھو یہ ہمارے بچے بھی گودرا سے چلے آئے ہیں. جہانگیر پورہ والوں قدر کرنا اللہ کی قسم ان مجلسوں کی قدر کرنا. یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا. اور قرآن کی وہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا کرمنل، اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا پاپی، اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام سے روکے. اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. قسم خدا کی اگر اللہ ہم کو ذمہ داریاں نہ دیتا، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے جو اس نے ہمیں پورے ملک کا ذمہ دار بنایا اور ذمہ داریاں دے رہا ہے، پورے ملک میں اللہ چلا رہا ہے. ورنہ اللہ کی قسم اگر ہم کسی بھی حد درجے خالی ہوتے تو ہم ایسی مجلسوں کو کبھی نہ چھوڑتے. کیونکہ جن مجلسوں میں سنو جہانگیر پورہ والوں، جن مجلسوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حدیث کے صاف الفاظ ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اپنی مجلس میں اس حصے کا ذکر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اپنی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ ہے نا بروڈا، وہاں جہانگیر پورہ کی مسجد، وہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگ الا اللہ کر رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، میری کبریائی بیان کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ اس مجلس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے. تو جہانگیر پورہ والوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے جہانگیر پورہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ہو رہا ہے. بڑے بد نصیب ہو گئے وہ لوگ جو ایسی مجلسوں کو چھوڑتے ہیں جبکہ اللہ نے انہیں موقع دیا ہے. اللہ کو ذکر اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ نے خود کہا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میرے بندو مجھے یاد کرو. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہے نا اللہ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ کو خوشیوں میں بھی یاد رکھو. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ خوشیوں میں ہم یاد نہیں رکھتے ہیں. ہے نا شادی اگر گھر میں ہے تو ہم دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ شادی ایک ہی تو بار ہوتی ہے، بار بار کہاں ہوتی ہے. تو خوشیوں کے موقع پر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. جبکہ میں تو کہتا ہوں کہ شادی کے منڈپ میں بھی ذکر کی مجلس، میں تو یہاں تک کہتا ہوں نکالو 10 منٹ، کیوں بٹھاؤ دولہے کو، کر بیٹا ذکر. نہیں سمجھا؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو مولانا دیکھو عجیب چیز، دیکھو ہم لوگ کوئی بیان یاد کر کے نہیں آتے ہیں، بلواتا کون ہے؟ اللہ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ دلہن، یہ جتنے بزرگ ہیں نا یہ سب آپ کو بتائیں گے، پہلے دلہن جس دن اس کی شادی ہوتی تھی جس بیٹی کی، اللہ کی قسم وہ بیٹی وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتی تھی. یہ ماحول تھا اور اس کو کہتے تھے کہ شکرانے کی نماز. چلو جو بھی ہو، تو وہ نماز ادا کرتی تھی شکرانے کی نماز کہ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے، زندگی کا ایک بڑا اہم موڑ میری زندگی میں آ رہا ہے. وہ شکرانے کی نماز ادا کرتی تھی. لیکن اب بیٹیاں بھی شکرانے کی نماز نہیں ادا کر رہی. وجہ اس کی معلوم کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو. اور وضو کرے تو پھر 30,000 کا میک اپ کہاں جائیں گے؟ سمجھ گئے اشارہ؟ اور وہ میک اپ بیوٹی پارلر والی 3 دن سے کروا رہی ہے. یہ بھی سن لو اللہ کی قسم، یہ ہنسی اور مذاق کی بات نہیں. سماج کس رخ پر جا رہا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا. پھر کہاں سے زندگی میں سکون آئے گا؟ ارے بول، جس رشتے کو اللہ اور اس کے رسول نے نکاح والے اس رشتے کو مردوں سے بھی کہا کہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، عورتوں سے بھی کہا کہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور یہ 3 دن سے وضو نہیں کر رہی. سمجھ گئے اشارہ؟ کیونکہ بیوٹی پارلر والی نے آدیش جاری کر دیا ہے کہ آپ کو وضو
نہیں کرنا، ابھی 3 دن تک میں پینٹنگ کروں گی۔ اب آپ سوچیں، او یارو میں سادے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ خوشیوں کے موقع پر اللہ کو یاد کیا کرو، پھر جب تم پریشانی میں ہوگے تو اللہ تمہیں بھولے گا نہیں، اللہ تمہیں بھولے گا نہیں۔ مگر ہمارا پرابلم کیا ہے؟ وہ علامہ اقبال نے شاید کہا تھا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم خدا کو کب یاد کرتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ ہمیں خدا کب یاد آتا ہے؟ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ اور قرآن میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ نے خود ذکر کیا کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کشتیاں لے کر، جہاز لے کر سمندروں میں اتر جاتے ہیں اور سفر کرتے کرتے اگر اچانک طوفان آ جاتا ہے اور ان کے جہاز خطرات میں پڑ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی اور موت کا گیم چل رہا ہے، تو اللہ خود کہتا ہے کہ جب طوفانوں میں ان کے جہاز گر جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جب مجھے وہ یاد کرتے ہیں اور اگر میں انہیں ساحل پر کنارے پر لگا دوں تو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کبھی طوفان آیا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی طوفان آیا ہی نہیں تھا۔ نہیں، او میرے یارو، او میرے یارو، اللہ کو اس کا نام لینا بڑا پسند ہے، اس کا ذکر بڑا پسند ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا چلتے پھرتے تو سمجھ میں آ گیا، کھاتے پیتے تو سمجھ میں آ گیا، جاگتے ہوئے تو سمجھ میں آ گیا، سوتے میں کیسے کرنا؟ میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر حال میں جب کرنے لگ جائے گا نا تو اللہ تیری کیفیت وہ بنا دے گے کہ تیری آنکھیں سوئے گی مگر تیرا دل، ارے بولو اللہ وہ کیفیت، دیکھو اب میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، میرے مولا وہ کیفیت کہ ہماری آنکھیں سوئی ہوئی ہو مگر دل جاگا ہوا ہو اور تیرا ذکر کر رہا ہو، میرے مولا وہ کیفیت ہم سب کو نصیب فرما۔ واقعات اٹھا کر دیکھو اللہ والوں کے حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ 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 کرتے کرتے اللہ اللہ، ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ میں صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں، مجھے بہت ساری باتیں کہنا ہے کہ ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ بعض اللہ والوں کو جب ظالموں نے شہید کر دیا تو ان کے خون کے قطرے جب زمین پر گرتے تھے تو وہ خون کے قطرے بھی نیچے لکھتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ میں صرف آپ کو شوق بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کرو تو صحیح۔ 2 ویلر پر جا رہے ہو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ بعض لوگ ہوتے نا 4 ویلر چلا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں، 2 ویلر چلا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں، نہیں گا رہے ہیں تو ہیڈ فون لگا کر گانے، ارے بولو، سن رہے ہیں۔ اب جوانوں، بڑا مجمع جوانوں کا ہے، ذرا سوچو، ابھی ہمارے یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، 2 جوان 2 ویلر پر جا رہے تھے، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب ان کی گاڑی گری اور سر سے خون بہنے لگا اور وہ زندگی اور موت سے کھیلنے لگے اور آخری سانسیں لینے لگے تو جب ان کے کانوں کا ہیڈ فون نکالا گیا تو اس میں گانے شروع تھے۔ اور رمضان کا مہینہ اور جوان کون مسلمان، بتاؤ کیا حالت ہوگی، کیا انجام ہوگا؟ او میرے جوانوں، یہ ذکر کے ذریعے سے جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن میں یہ سکھایا جاتا ہے، 6 نمبر میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے، ایسے بولتے نا، ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے، تو ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ تیرے دل، تیرے دماغ، تیری فکریں، تیرے تصور، تیرے خیالات، تیری سوچ، تیرے وچار، تیری وچار دھارا، سب میں کون بس جائے؟ اللہ اللہ۔ دیکھو جب آدمی کے دل میں، دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ ہر جگہ اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ کائے کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھو میں چینل چلاتا ہوں، اور چینل تو چینل ہے نا، وہاں بھی ذکر کرواتا ہوں، سنیں میرا چینل، ارے سنیں میرا چینل شروع کیسا ہوتا، میرے